قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے میں اور ملک کے امن و امان کو تہبلا کرنے والی دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی پرزور مذمت کی جاتی ہے۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا عزم کرتی ہے۔ کسی بھی گروہ فرد کو ملک کے امن، خوشحالی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی کی کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے انتھک محنت کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ افواج پاکستان، ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے غیر متزلزل عزم، بہادری اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ کسی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی اما پر اور سہولت کاری کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے اس واقعے نے رولز آف دا گیم تبدیل کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم سوالات بھی اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر داخلی سلامتی، امن و امان اور قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بلا شبہ یہ ریاست اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ تمام عوامل جن کا تعلق دہشت گردی کے خاتمے سے ہے اور جن میں قیادت کا کردار ہے، خاص طور پر سیاسی اور سماجی سطح پر وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ان پر کیا پیش رفت ہوئی؟ آخر دہشت گردی اور سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین سزاؤں پر عمل درآمد کہاں تک پہنچا؟ دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورک کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ جو فیصلے نیشنل ایکشن پلان اور اس کے نظر ثانی شدہ ورژن میں کیے گئے تھے، ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا گیا؟ کیا وہ قومی بیانیہ جو دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے بنایا جانا تھا، حقیقت میں مؤثر طور پر تشکیل دیا جا چکا ہے؟ کیا وہ قومی بیانیہ تشکیل ہوا؟ جبکہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین حملہ ناقابل برداشت ہے اور اب صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت فیصلے ناگزیر ہیں۔ ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لڑنا ہوگا۔ یوں قومی اسمبلی کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ ریاست جلد بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف بڑے اقدامات لینے جا رہی ہے۔ بڑے اقدامات ممکنہ طور پر کیا کچھ ہو سکتے ہیں؟ رولز آف دا گیم میں کیا تبدیلی ہے اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ جعفر ایکسپریس ٹرین واقعہ، رولز آف دا گیم تبدیل، قومی اسمبلی قرارداد، ریاست دہشت گردی کو کچلنے کے لیے پرعزم۔ بلوچستان پر مخصوص بیانیے کو شکست دینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا پڑے گی؟ زیغم صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی دیدہ دلیری ہے، یہ اتنی ایسکیلیشن ہے، اور جس کوارڈینیشن کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا اور جس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اس نے رولز آف دا گیم کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے اب بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا۔ بزنس ایز یوزول تو پہلے بھی نہیں چل رہا تھا، فوج تو پہلے بھی میدان میں تھی، لیکن اب اس سب کو ایک نئی سطح پر جانا ہوگا۔ ایک تو اس کی ملٹری سائیڈ ہے جس پہ ہم نے کل گفتگو کی، ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو کی، ہم نے انٹیلیجنس کے حوالے سے گفتگو کی، ہم نے مختلف اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی۔ آج آپ کا سوال جو ہے وہ اس کی دوسری سائیڈ جو بہت ہی اہم ہے اس کے بارے میں ہے، جس کو کہتے ہیں کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم، جس کا حصہ ہے نیریٹیوز۔ آج آپ کا سوال ہمیں لے کر جا رہا ہے کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف، کہ کیسے ہم ذہنوں کو بدلیں اور کیسے وہ جو بہاؤ ہے پانی کا، جس طرح سے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، ظاہر ایک حصہ ہے، ہم تمام پاپولیشن کو نہ بلیم کر سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی ساری آبادی ان کے ساتھ ہے، درست، لیکن ان کو جس طریقے سے ریکروٹمنٹ ملنا شروع ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے بند کریں۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ گریونسز کیا ہیں جن پر لوگ کھیل رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیڈ۔ وہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خواہش ہوتی ہے، نوجوان لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ کسی بڑے پرپس کے ساتھ ہم شامل ہوں، اور اس بڑے پرپس کے نام پہ وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور غلط پرپس میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ ایسے معاشی، سیاسی، نفسیاتی، معاشرتی مسئلے بھی ہوتے ہیں جن پر یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں۔
اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، نیڈز کو استعمال کرتے ہوئے جو انتہا پسند ہیں، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، وہ نیریٹیوز بناتی ہیں۔ درست۔ ان نیریٹیوز پر وہ مذہب پر بھی کھیلتی ہیں، سیاسی آئیڈیالوجیز پر بھی کھیلتی ہیں، جو گریونسز ہیں ان پر بھی کھیلتی ہیں۔ ان نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ ان گریونسز کا کوئی ایک ذمہ دار ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ ان کو بتاتی ہیں کہ گریونسز کا حل یہ ہے کہ تم بندوق اٹھاؤ، صحیح، تم اپنی جان دے دو، چاہے اس کی وجہ سے الٹا ان کے کاز کو نقصان پہنچ رہا، اور نقصان پہنچتا ہے، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اب آپ کی بات کی نیریٹو سے ہم کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں، نیریٹو سے ڈیل کرنا ایک سائنس ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی اور ہمارے سرکاری اداروں میں بھی جو جدید کمیونیکیشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت لو ہے۔ ایک مختلف عہد کی کمیونیکیشن کے بارے میں ان کی فہم ہے، اور اس مختلف عہد کی کمیونیکیشن کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب نیریٹیوز میں جو پہلا پارٹ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹیوز، کہ ان لوگوں کے نیریٹیوز کو ایکسپوز کیا جائے، ان کے نیریٹیوز کے جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ ظاہر دکھائے جائیں، کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، اور ان سے جو لوگ چھوڑ کر آئے ہیں ان کی کہانیوں کے ذریعے سے بھی بتایا جائے ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹیو۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الٹرنیٹ نیریٹیوز بنائے جائیں، ایسے نیریٹیو بنائے جائیں جو ان نیریٹیوز کا بدل ہوں۔ وہ لوگ جو بھی ان کے پاس نہیں گئے ان کو وہ نیریٹیوز روکیں، ٹھیک، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو بھی واپس لائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انکلوسیو آئیڈینٹیٹیز، ایسی شناخت جو مشترکہ شناخت ہو، جو تقسیم کرنے والی شناخت نہ ہو، جو ملک کی شناخت ہو، جو شہر کی شناخت ہو، جو صوبے کی شناخت ہو، جو بڑی شناختیں ہوتی ہیں، جو انسانیت کی شناخت ہو۔ ان شناختوں سے جڑنے والے نیریٹیوز ان کو دیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو کلچرل اور ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ یہ سب وہ کام ہے جو کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک پوری سائنس موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، مقامی لیڈرز اور یہ کام بہتر طور پر ابھی نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے پھر اس سے جڑی ہوئی کہ کس طریقے سے ان آئیڈیالوجیز نیریٹیوز کی بنیاد پر یہ انتہا پسند نیٹ ورکس بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب۔ اور ان نیٹ ورکس کو استعمال، اس کا بھی ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نوجوانوں کے ایسے نیٹ ورکس بنائیں کہ ان کے نیٹ ورکس کی کمی بھی، پیرالل نیٹ ورکس کھڑے کر دیے جائیں۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، کیا مخصوص بیانیے کو شکست دیے بغیر بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا عائشہ، میری سوچ ذرا مختلف ہے۔ بڑے دہائیوں سے میں بھی اس کا شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں ان چیزوں کا۔ کسی حد تک جب یہ اپنے ایوولوشنری سٹیجز میں ہوتے ہیں تو پھر نیریٹیوز کام آتے ہیں۔ نیریٹیوز خراب کرنے کے تو کام ہے، لیکن نیریٹیوز کا جواب کئی دفعہ نیریٹیوز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بڑی نچلی سطح تک، ایک لیول تک، جس طریقے سے زیغم صاحب کہہ رہے تھے کہ اور لوگ جو اگر اس طرف مائل ہوں تو ان کو کیسے روکنا ہے، اس میں بالکل اس کا تھوڑا بہت ہاتھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، الفاظ کا جادو دہائیوں کا جو موذی مرض ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ الفاظ کا جادو جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کا علاج اس کا سخت قسم کے میڈیسن کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کچھ دو تین چیزیں کوئی تھوڑی آپ کے ابتدائی میں سوال میں کچھ جن چیزوں نے پریشان کیا۔ جی، قرارداد آج پیش ہوئی اور بات ہوئی کہیں پہ رولز آف دا گیم چینج ہونے کی۔ جی، اس قرارداد میں میں نے کوئی چیز ایسی رولز آف دا گیم چینج ہونے کی نہیں دیکھی۔ درست۔ اینوڈائن ہومیوپیتھک قسم کی قرارداد جو کہ ہماری اسمبلی عام طور پہ دیتی ہے، چاہے وہ غزہ کے بارے میں تھی، چاہے وہ کشمیر کے بارے میں ہو، یا آج بلوچستان کے بارے میں، کوئی ایسا ایکشنیبل آئٹم اس چیز میں نہیں تھا جس کے اندر کہ یہ کہا جائے کہ ہماری مجموعی سوچ جو ہے پارلیمنٹ کی اس نے گائیڈ کیا ہے اپنی ذیلی اداروں کو کہ اس طریقے سے اس کا کلا کما کیا جائے۔ چاہے بیانیے کا ہی نام لے لیتے تھے، صحیح، بے شک نیشنل ایکشن پلان 2 کا ذکر ہوا، لیکن اس میں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں پہ کسی اور جگہ پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا گیا کہ سیاسی طور پر جو معاملات ہونے چاہیے تھے وہ کیوں اور کب ہوئے اور کیوں نہیں ہوئے، سماجی لیول کے اوپر جو معاملات طے ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے کرنے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے،
فنڈنگ کے معاملات جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراف کے اندر گیپس ہیں. دونوں اطراف اس طریقے سے نہیں سوچ پا رہے کہ مل کے ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے. آج ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کی کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ ہم سب مل کے اس کو مانے کہ یہ جنگ ہے. ہمیں کاؤنٹر انسرجنسی سے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. میں کیسے کہوں کہ چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے وہ پختون ہے, چاہے وہ پنجابی ہے یا کوئی اور سندھی ہے, جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں. اس میں پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جنگ شامل ہرگز نہیں ہے. صحیح. اس کے اوپر ہم نے کل بہت بات کی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پاکستانی ہیں, ناراض ہیں, بلوچ ہیں, ناراض نہیں. بھائی انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا اور آپ سے جنگ کی کیفیت کے اندر ہیں. اب آپ کو جنگ کرنی ہے, اور یہ وہ کاؤنٹر انسرجنسی والی جنگ نہیں ہے. اس کو ریز کرنا پڑے گا لیول جہاں پر کہ ہماری افواج پاکستان لیڈ کریں اس کو, اور باقی تمام لوگ مل کے ان کے ساتھ چلیں اس چیز کے اندر. پولیٹیکل پروسیس کا بھی اس کے اندر حصہ ہونا چاہیے. 3 چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو بہت ضروری ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے اس جنگ کو جنگ کے طور پہ لڑا جائے. نمبر 2, میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے علاقے کو جہاں صرف کتنے 1 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں, ان 1 کروڑ کی آبادی کو 40% پاکستان کے اندر کیا طریقہ ہے مربوط کرنے کا کہ وہ وہاں پہ جگہ جو ہیں وہ بھر دی جائیں. میرا خیال ڈیولپمنٹ ایک واحد رستہ ہے جہاں پر وہ تمام کے تمام لوگ اتنی تیزی سے ریپڈلی ڈیولپ ہوتے ہوئے, جس طریقے سے چین میں کچھ علاقوں کے اندر کیا گیا, باقی دنیا میں مثالیں موجود ہیں. ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں پاکستان کے تمام وسائل بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں لگانے پڑیں گے. اس کی حفاظت کر کے اس کے اندر میک شور کرنا پڑے گا کہ اس کے فائدے عوام تک پہنچے. اور تیسری چیز, عوام کے اندر یا عام لوگوں کے اندر اس قسم کی کوئی شکایت کہ شاید ان کے صحیح نمائندے اس وقت فیصلے سازی میں شامل نہیں ہیں, اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا. تب ہم اپنے اس نیریٹو میں یقین کر سکتے ہیں. نیریٹو جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا, نیریٹو ہمیشہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے, اور سچ پہلے کریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد نیریٹو بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو روک سکیں اس طرف سے اس رستے پہ چلنے سے. درست ہو گیا.